بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین و ناظرین، ہم آپ کو صحابہ کے جنگی معرکے اور کیسے صحابہ نے ملک شام کو فتح کیا وہ داستان سنانے جا رہے ہیں، لیکن ویڈیو دیکھنے سے پہلے اپنے سامعین سے گزارش کرتے ہیں کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن کو دبانا نہ بھولیں، اور لائک اور شیئر کریں اور کمنٹس میں بتائیں کہ آپ کو ہمارے ویڈیو کیسے لگی۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم سے لوگوں کو اطلاع دی، مال و اسباب کی حفاظت اور لشکر کی کمان اپنے ہاتھ میں لے لیا، اور یہ سمجھ لیا کہ حضرت خالد بن ولید کو اپنے معذوری گراں گزرے گی، اور بمقابلہ سابقہ غزووں کے دشمن کے مقابلے میں اپنی شجاعت کے جوہر ذرا کم دکھلائیں گے۔ مگر میں نے سنا کہ آپ معذوری کے بعد سب سے زیادہ سختی کے ساتھ کوشش کرتے اور جہاد میں حصہ لیا کرتے تھے، خصوصاً قلعہ ابو القدس میں آپ نے نہایت شجاعت کے ساتھ کارہائے نمایاں دکھلائے۔ وقتی کہتے ہیں کہ جس شخص نے مجھ سے قلعہ ابو القدس کا قصہ بیان کیا، میں نے اس سے دریافت کیا کہ شام میں یہ کس جگہ واقع تھا۔ اس نے کہا یہ عرفہ، طرابلس اور مرج سلسلہ کے مابین تھا، اور اس کے سامنے ایک کلیسا، اور اس کلیسا میں ایک طرف ایک صومعہ بنا ہوا تھا جس میں دین مسیح کا ایک راہب جو کتب سابقہ اور اخبار ماضی کا عالم تھا رہا کرتا تھا۔ رومی اس کے پاس اس کے علم سے استفادہ کرنے آیا کرتے تھے۔ اس کی عمر 100 سال سے زیادہ تھی، اور اس کا معمول تھا کہ وہ ہر سال اپنے دیر کے قریب رومیوں کے ماہ سیام کے بعد ایک عید منایا کرتا تھا، جس میں رومی، نصارہ وغیرہ اطراف اور اکناف سفاحلوں سے اور قبطی مصر سے آ کر اس کے گرد جمع ہوا کرتے تھے۔ یہ اپنے چلا کی جگہ سے اٹھ کر اس کے پاس آ کے انہیں انجیل اور اس کے احکام کی تعلیم دیتا اور واعظ و نصیحت کیا کرتا تھا۔ انہیں ایام میں ہر سال کلیسا کے ساتھ ایک نہایت عظیم الشان بازار نمائش میلہ بھی لگا کرتا تھا، جس میں لوگ مال و متاع اور چاندی سونے لالا کے خرید اور فروخت کیا کرتے تھے، اور 3 یا 7 دن تک خوب چہل پہل اور گرم بازاری رہا کرتی تھی۔ مسلمانوں کے اس کے متعلق کچھ علم نہیں تھا۔ انہیں ایک معاہدی نصرانی نے، جس کے اہل و عیال نیز خود اسے بھی حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے امان دے دی، اس کی اطلاع دی۔ جس وقت نظام عسکری اور شام کی حکومت جناب کے ہاتھ میں آئی، تو اس معاہدی نصرانی نے دل میں خیال کیا کہ کسی طرح آپ کے بارگاہ میں تقرب اور آپ سے شرف نیاز حاصل کیا جائے۔ ممکن ہے کہ جناب کا لشکر اس بازار کو فتح کر لے۔ آپ کو زمام حکومت ہاتھ میں لیتے ہی یہ فکر ہوا، اور اسی شش و پنج میں تھے کہ رومیوں کے کس شہر کی طرف اقدام کیا جائے، اور اس وقت ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ کبھی دل میں خیال آتا تھا کہ بیت المقدس، چونکہ شام کا بہترین شہر رومیوں کا دارالسلطنت اور ان کے مذہب کا ماوا ہے، وہی ہے، اس لیے سب سے پہلے اس کے طرف فوج کشی کی جائے۔ اور کبھی سوچتے تھے کہ انطاکیہ میں خود بادشاہ موجود ہے، اس لیے سب سے اول اسی سے فراغت پالوں۔ آپ اسی سوچ میں تھے کہ مسلمانوں کو آپ نے مشورے کے لیے بلا رکھا تھا کہ اچانک آپ کے پاس وہ شامی نصرانی بھی آ گیا اور عرض کی، یا امیر، آپ نے چونکہ میرے ساتھ ایسا سلوک کیا ہے جس میں تا اختتام زندگی کبھی فراموش نہیں کر سکتا، اس لیے میں آپ کے خدمت میں ایک شہادت اور مال غنیمت کے اظہار کے عرض و داشت لے کر حاضر ہوا ہوں۔ اگر مسلمانوں نے اس مال غنیمت کو، جسے اللہ تعالیٰ نے تمہاری طرف روانہ کیا ہے، حاصل کر لیا، اور مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے اس پر فتح بخشی، تو مجھے امید ہے کہ مسلمان اس کے بعد اتنے غنی اور تونگر ہو جائیں گے کہ انہیں کسی طرح کی حاجت باقی نہیں رہے گی۔ آپ نے فرمایا، وہ مال غنیمت کس قسم کا اور کہاں ہے، مفصل بیان کر، میں تو تجھے اپنا خیر خواہ ہی سمجھتا ہوں۔ اس نے کہا، سردار، آپ کے عینی محاذات میں لب دریا ایک مستحکم قلعہ ہے جسے حسن ابو القدس کہتے ہیں۔ اس کے سامنے نصرانیوں کا ایک گرجا کلیسا دیر بنا ہوا ہے، جس میں ایک راہب پادری رہتا ہے۔ عیسائی اس کی بہت زیادہ تعظیم و تکریم کرتے ہیں، اس کے دعاؤں سے برکتیں حاصل کرتے ہیں اور اس کے علم سے استفادہ کرتے رہتے ہیں۔ اس راہب پادری نے سال بھر میں ایک عید کا دن مقرر کر رکھا ہے، جس میں لوگ اطراف و اکناف کے دیہات، شہروں، مختلف ملکوں اور کلیساؤں سے آ کر جمع ہو جاتے ہیں۔ اسی کے قریب ایک بازار لگاتے ہیں، جس میں لوگ نہایت زینت اور تفاخر کا سامان، عمدہ کپڑے، ریشمی متلن مذہب پہن کر آتے ہیں، اور یہ بازار 3 یا 7 روز تک برابر لگا رہتا ہے۔ اب اس عید اور بازار کے قریب ہونے کے دن قریب ہے۔ اگر آپ عربوں کا ایک لشکر اسی طرف روانہ کر دے اور یہ لوگ اچانک اس بازار پر جا گریں، تو چونکہ وہ خالی ذہن اور مطمئن ہوں گے، اس لیے امید ہے کہ مسلمان اس تمام مال کو جو بازار میں ہوگا مردوں کو قتل اور عورتوں اور بچوں کو قید کر کے حاصل کر لیں گے، اور یہ دشمن کی ایک کمزوری کا باعث ہوگا اور وہ آگے کو زیادہ سر نہیں اٹھا سکیں گے۔ آپ یہ سن کر مال غنیمت کی امید میں جو نصرانی نے دلائی تھی بہت خوش ہوئے اور فرمایا کہ ہمارے اور کلیسا کے مابین کس قدر فاصلہ ہوگا؟ اس نے کہا، یہاں سے قریب 30 میل کے ہیں۔
اگر کوئی شخص کوشش کیے چلے تو ایک دن میں پہنچ سکتا ہے۔ آپ نے دریافت کیا کہ اس کے کتنے دن باقی ہے؟ اس نے کہا بہت تھوڑے دن باقی رہ گئے۔ آپ نے پوچھا اس کا رومیوں میں کوئی حامی اور مددگار بھی ہے جو آڑے وقت میں ان کے کام آ سکے؟ اس نے جواب دیا چونکہ ہر کل سے ہر ایک بڑا چھوٹا خائف ہے اور اس کی حیت اس کے دل میں بہت زیادہ بیٹھی ہوئی ہے، اس لیے اس کے شہروں کو اب تک اس عید و بازار کی خبر نہیں پہنچی ہے۔ آپ نے سوال کیا کہ آیا اس کلیسا کے قریب شام کا کوئی اور شہر بھی ہے یا نہیں؟ اس نے کہا وہاں سردار اس کے قریب ایک شہر ہے جس کا نام طرابلس ہے۔ یہ شہر ملک شام کی بندرگاہ ہے جہاں ہر جگہ اور ہر طرف سے کشتی اور جہاز آتے رہتے ہیں۔ نیز اس کے شہر میں ایک نہایت متکبر بطریق سردار بھی رہتا ہے۔ بادشاہ نے اس کے تکبر اور غرور کی وجہ سے وہ زمین اور املاک بطور جاگیر کہ اسے بھی معاف کر رکھی ہے۔ یہ شخص البتہ اس بازار میں آیا کرتا ہے، مگر رومیوں میں سے کسی شخص کے متعلق میں نہیں کہہ سکتا کہ وہ بھی اس بازار کا حامی یا مددگار ہے۔ ہاں اگر اب آپ کے ڈر اور خوف کی وجہ سے یہ سب ایک ہو جائیں اور ایک دوسرے کی مدد کرنے لگے تو دوسری بات ہے، مگر مجھے امید ہے اگر مسلمان اس پر یلغار بول دیں تو فتح اور غنیمت ضرور ان کے ہاتھ آ کر رہے گی۔ آپ نے مسلمانوں کی طرف مخاطب ہو کر فرمایا لوگوں تم میں سے کون شخص خدا کے راستے میں اپنی جان کو ہبہ کر کے اس لشکر کے ساتھ جس میں اس بازار کی طرف بھیج رہا ہوں روانہ ہوگا؟ ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کی مدد فرمائے اور مسلمانوں کو فتح فرمائے۔ کہتے کہ مسلمانوں نے اس کا کچھ جواب نہ دیا اور تمام آدمی خاموش رہے۔ آپ نے پھر دوبارہ ذرا اونچی آواز میں فرمایا آپ کا مقصود حضرت خالد بن ولید کو دراصل متوجہ کرنا تھا، مگر آپ نے ان کی معذوری کی وجہ سے صاف لفظوں میں کہتے ہوئے شرم و حیا کے سبب احتراز کیا۔ حضرت خالد بن ولید بھی خاموش رہے۔ وسط لشکر میں سے ایک نوعمر سبزہ آغاز لڑکا آپ کے سامنے کھڑا ہوا۔ یہ نوجوان شخص حضرت عبداللہ بن جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ جس وقت ان کے والد ماجد جعفر طیار غزوہ موتہ میں شہید ہو گئے تھے ان کی عمر بہت تھوڑی تھی۔ ان کی والدہ ماجدہ حضرت اسماء بنت عمیس سے جناب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نکاح کر لیا تھا اور حضرت عبداللہ بن جعفر طیار کی کفالت اور پرورش آپ نے ہی فرمائی تھی۔ جس وقت یہ سن بلوغ کے قریب پہنچے تو اپنے والدہ ماجدہ سے دریافت فرمایا کرتے تھے کہ میرے والد بزرگوار کا کیا ہوا؟ اس کی والدہ جواب دیا کرتی تھی کہ انہیں رومیوں نے شہید کر دیا تھا۔ آپ کہا کرتے تھے اگر میں زندہ رہا تو اپنے والد کا ضرور بدلہ لوں گا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جس وقت وفات ہو گئی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تخت خلافت پر جلوہ افروز ہوئے اور آپ نے عبداللہ بن انیس کی سرگردگی میں ایک لشکر شام کی طرف روانہ کیا تو ان میں حضرت عبداللہ بن جعفر بھی شریک تھے۔ یہ صحابہ میں نہایت سخی اور صورت و سیرت میں آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ تھے۔ جس وقت حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے مسلمانوں کی طرف مخاطب ہو کر فرمایا کہ کلیسا کی طرف جانے کے لیے تم میں کون شخص اپنی خدمت پیش کر سکتا ہے، تو حضرت عبداللہ بن جعفر طیار کود کر کھڑے ہوئے اور کہا یا امیر الامت، آپ جس لشکر کو مرتب کر کے روانہ کرنے والے ہیں اسی کا میں سب سے پہلے سپاہی ہوں۔ آپ اس کی اس آمادگی اور اولوالعزمی سے نہایت خوش ہوئے اور ان کے ساتھ جانے کے لیے شاہ سواران موحدین کا ایک دستہ جو 500 سواروں پر مشتمل تھا مخاطب کر کے ایک سیاہ رنگ کا فوجی عالم ان کے سپرد کیا۔ فرمایا ابن عم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں تمہیں اس دستہ کا سردار مقرر کرتا ہوں۔ اس گروہ اور دستہ میں بعض اہل بدر بھی شامل ہیں اور منجملہ دیگر اشخاص کے حسب ذیل حضرات بھی شرف شمولیت رکھتے ہیں۔ حضرت ابو ذر غفاری، عبداللہ بن ابی اوفا، عامر بن ربیع، عبداللہ بن انیس جوہنی، عبداللہ بن ثعلبہ، عتبہ بن عبد السلمی، واصلہ بن اسقع، سہل بن سعید، معاذ بن مالک سہمی، عبداللہ بن بشر سلمی، سائب بن زید، انس بن سعسع، محمد بن ربیع بن سراقہ، عمر بن نعمان بدری، سالم بن قانے یہ بھی بدری تھے، جابر بن مسروق ربیع بدری تھے، قارع بن خرعال بدری تھے، ناجی بن معاذ اسلمی بدری تھے۔ ان کے علاوہ اور حضرات سادات بھی موجود تھے رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ جس وقت آپ کے جھنڈے کے نیچے 500 ایسے سوار جو غزوہ بدر نیز دوسرے معرکوں اور سخت لڑائیوں میں شامل ہوئے تھے اور جن سے معرکہ کارزار میں نہ پیٹ پھیر کر بھاگنے کا وہم اور نہ فرار ہونے کا گمان ہو سکتا تھا، جمع ہو گئے اور آپ نے چلنے کا قصد کر لیا، تو حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ابن عم رسول اللہ، بازار قائم ہونے کے پہلے ہی روز رومیوں پر اقدام اور فوج کشی کر دینا۔ اس کے بعد آپ نے انہیں رخصت کیا اور یہ حضرات روانہ ہو گئے۔ واقدی کہتے ہیں کہ اس دستے میں واصلہ بن اسقع بھی شامل تھے۔ اس کا بیان ہے کہ دمشق سے کلیسا کی طرف
ہماری روانگی شعبان المعظم کے 15ویں شب میں نصف رات کے قریب ہوئی تھی۔ چاندنی خوب چٹخ رہی تھی اور میں حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہلو میں چلا جا رہا تھا۔ آپ نے مجھے مخاطب کر کے فرمایا، یا ابن اسقا، آج چاند کیسا خوبصورت نکل رہا ہے اور کیا عمدہ روشنی دے رہا ہے۔ میں نے کہا، یا ابن عم رسول اللہ، یہ نصف شعبان کی رات ہے اور یہ رات نہایت مبارک رات ہے۔ آپ نے فرمایا، سچ ہے، اسی رات میں رزق اور موت لکھی جاتی ہے اور گناہ بخشے جاتے ہیں۔ یہ میرا ارادہ اور شب بیداری کا ہے۔ میں نے کہا، شب بیداری اور رات بھر کے نوافل سے یہ ہمارا چلنا بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ بہت زیادہ جود و کرم والے ہیں۔ آپ نے کہا، صحیح کہتے ہو، ہم رات بھر چلتے ہیں حتیٰ کہ صبح نے آفتاب کے ساتھ مشرق سے منہ نکالا اور ہم اس معاہدی راہبر کے ساتھ ایک بہت بڑے پہاڑ کے پاس پہنچے۔ ہم ابھی چل ہی رہے تھے کہ میں اپنے دائیں طرف سے ایک راہب کا صومعہ نظر آیا۔ حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی طرف پھرے۔ ہم بھی آپ کے ساتھ ہوئے۔ صومعہ میں ایک راہب نکل کر، جو سیاہ بالوں کی ایک ٹوپی لگائے ہوئے تھا، ہماری طرف آیا۔ ہمارے قریب آ کے ہمیں بنظر تأمل دیکھنے لگا اور دریافت کیا کہ تم کون لوگ ہو؟ ہم نے کہا، ہم اہل عرب ہے۔ اس نے کہا، محمدی ہو؟ ہم نے کہا، ہاں۔ یہ سن کر پھر ہمیں ایک ایک کو گہری نظروں سے دیکھنے لگا، پھر دیر تک حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف تکتا رہا اور کہنے لگا، کیا یہ نوجوان تمہارے نبی کے لڑکے ہیں؟ ہم نے کہا، نہیں۔ اس نے کہا، ان کی دونوں آنکھوں سے نور نبوت ٹپکتا ہے، کیا ان کو تمہارے نبی سے کوئی قرابت ہے؟ ہم نے کہا، یہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بیٹے ہیں۔ اس نے کہا، یہ ایک پتا ہے اور پتے درخت کے ہی ہوتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے راہب، کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتا اور پہچانتا ہے؟ اس نے کہا، آپ کا نام اور آپ کی خصلت تورات اور انجیل اور زبور میں موجود ہے۔ آپ سرخ اونٹ اور برہنہ شمشیر کے مالک ہوں گے، پھر میں آپ کو کس طرح نہیں جان سکتا؟ آپ نے فرمایا، پھر تو اس پر ایمان کیسے نہیں لاتا اور ان کی تصدیق کیوں نہیں کرتا؟ راہب نے اپنے دونوں ہاتھ آسمان کی طرف اٹھائے اور کہا، یہ اس وقت ہوگا جب اس سبز گنبد کا مالک چاہے گا۔ ہم اس کے کلام سے تعجب کرتے ہوئے آگے بڑھے۔ راہب ہمارے آگے آگے چل رہا تھا کہ اچانک ہم ایک پرفضا جنگل میں، جہاں پانی اور درختوں کے بہتات تھی، پہنچے۔ رہبر نے وہاں پہنچ کر ہمیں مشورہ دیا کہ آپ حضرات یہی چھپے ہوئے بیٹھے رہے، میں وہاں پہنچ کر رومیوں کی خبر لے آؤں۔ حضرت عبداللہ بن جعفر طیار نے فرمایا، تجھے جلدی واپس آنا چاہیے۔ رہبر سرعت کے ساتھ روانہ ہوا اور حضرت عبداللہ بن جعفر طیار اپنی جمعیت کو لے کر ایک پوشیدہ مقام میں چھپے رہے۔ یہاں ہم نے کھانا کھایا، سامان درست کیا، اور جس وقت کچھ رات گزر گئی تو حضرت عبداللہ بن جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود بنفسی مسلمانوں کی حفاظت اور نگہداشت اپنے ذمہ لی۔ تمام شب آپ پہرا دیتے رہے۔ صبح صادق کے ظہور پر بارگاہ عزدوی میں مسلمانوں نے اٹھ اٹھ کر حاضری دی۔ نماز کے بعد رہبر کے انتظار میں بیٹھے اور جب اس کے آنے میں دیر ہوئی تو 100 طرح کے گمان اس کی طرف جانے لگے۔ اس کے وہاں رک جانے سے، قلق اور مکر و فریب کرنے سے خوف پیدا ہوا۔ شیطان نے اس کے دل میں وسوسہ ڈالا، رہبر کے نسبت بدگمان ہوئے تو تمام مسلمان سوائے حضرت ابو ذر غفاری کے اس کو کسی آنے والے شر کا پیش خیمہ سمجھنے لگے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تمہیں رہبر کی طرف نیک گمان رکھنا چاہیے اور اس کی طرف سے کسی مکر و فریب کا خوف نہ کرنا چاہیے۔ دیر ہونے کی کوئی خاص وجہ ہے جو تمہیں بہت جلد معلوم ہو جائیں گی۔ یہ سن کر مسلمانوں کی تسکین ہوئی، اتنے میں رہبر بھی پہنچ گیا۔